پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے غیبت۔ پیارے بچوں، غیبت کیا ہے، غیبت کی کیا تعریف ہے، اور قرآن پاک اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، یہ سب کچھ اور بہت کچھ جانیں گے راشد بھائی سے۔ جی راشد بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پہلے سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی درود پاک کی فضیلت سناتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ ملائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہم سنا کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی قاری صاحب سے۔ جی قاری صاحب تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انس ستاری۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ انس بھائی، آج آپ کہاں سے تلاوت سنائیں گے؟ پارہ 30 سورہ علم نشرح۔ جی ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں نے بڑی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں راشد بھائی کی جانب. راشد بھائی، آج جو ہمارا ٹاپک غیبت ہے، اس کے حوالے سے قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آج ہم بات کریں گے غیبت کے بارے میں. غیبت یہ بھی وہی گناہ ہے جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. اب سوال یہ ہے کہ غیبت ہے کیا؟ غیبت کہتے ہیں کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ چھپی ہوئی بری بات کو، اس کی برائی کو، اس کے عیب کو یا برائی بیان کرنے کے ارادے سے کسی اور سے بتا دینا، کسی اور کو برائی بتانا، تو یہ ہے غیبت. غیبت کرنا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اور غیبت کرنا کسی بھی مسلمان کی یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب غیبت کی بہت ساری صورتیں بن جاتی ہیں. پیارے بچوں، غیبت کرنا یہ سخت حرام ہے، گناہ ہے، اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام ہے. غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ غیبت کرنے سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی برائی دوسروں کے سامنے بیان کر کے کیا کر رہے ہو؟ آپ اس کی عزت خراب کر رہے ہو. آپ اپنے بھائی کے عیب، آپ وہ عیب جب دوسروں کے سامنے بیان کرو گے تو اس کی عزت خراب ہوگی. تو اس لیے غیبت کرنا یہ بالکل منع ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے. ہمارے اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. پیارے بچوں، جو کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہیں، جو کسی دوسرے کے عیب بیان کرتے ہیں دوسروں پر، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی برائی کرنے کے لیے، جو اس طرح دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، وہ غیبت جو کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ مردہ کا گوشت کھانا کیا کوئی پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو وہ اسے ناپسند کرے گا، وہ کبھی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھے گا کہ میں کسی مردہ کا، آپ کو کہا جائے مردہ ہے، کوئی مر چکا ہے، اس کو کاٹ کر اس کا گوشت کھاؤ. کتنا مشکل کام ہے نا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، کتنی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہ اس کو کیا کرے گا؟ ناپسند کرے گا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو پیارے بچوں، اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق یہ ملا، سیکھنے کو یہ ملا کہ کسی مسلمان کی غیبت ہم نے نہیں کرنی. پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے. کس کے لیے خرابی ہے؟ لوگوں کے عیب نکالے، لوگوں کے عیب نکالے، منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے. دو لوگوں کے لیے اللہ پاک نے خرابی کا بیان کیا. ویل یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اور ویل کا معنی ہلاکت، بربادی، تباہی. ذرا غور کیجئے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک فرمائے اس کے لیے بربادی ہے،
اس کے لیے خرابی ہے، وہ بندہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ ویسے یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت تو نازل ہوئی ہے جو غیر مسلم تھے، کفار تھے اس دور کے، لیکن اس کا حکم جو ہے نا وہ عام ہے، ہر اس بندے کے لیے عام ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کے عیب جو ظاہر کرتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں، غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، تو اس کو بھی ڈرنا چاہیے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ آج میں کسی کے عیب ظاہر کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو اللہ میرے عیب ظاہر کر کے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے۔ راشد بھائی، لوگ غیبت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں غیبت تھوڑی نہ کر رہا ہوں، میں جھوٹ تھوڑی نہ بول رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی یہ بات بول لوں۔ ہاں تو یہ کوئی بہادری والی بات تھوڑی ہے کہ آپ منہ پر بھی بول دو گے۔ اللہ کے بندے، اگر آپ کے سامنے کسی کی برائی ظاہر ہو گئی تو آپ اس کو چھپاؤ نا، پردہ کرو اس کا۔ آپ اس برائی کو عام کیوں کر رہے ہو؟ اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے اس کی عزت کیوں خراب کر رہے ہو؟ اللہ پاک سے آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ کسی کی عزت خراب اس طرح کر رہے ہو؟ اگر اللہ پاک نے آپ کے عیب، آپ کی برائیاں دوسروں پر ظاہر کر دی تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ پھر آپ منہ چھپاتے پھرو گے۔ آپ جو تنہائی کے اندر جو گناہ کرتے ہو، اگر اللہ پاک نے وہ ظاہر کر دیے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ جناب میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں۔ غیبت اسی کا تو نام ہے، غیبت بیٹا نام ہی اسی کا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے اندر برائی ہو اور آپ وہ برائی، اس کی برائی آگے بیان کرو، اسی کو غیبت کہتے ہیں نا۔ اگر اس کے اندر عیب نہیں، برائی نہیں، آپ اس کی برائی آگے کسی اور کو بیان کر رہے ہو، برائی نہیں ہے اس کے اندر، آپ بلا وجہ کی ایک غلط بات اس کی طرف منسوب کر رہے ہو، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسے کہتے ہیں بہتان، تہمت، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو تو دین اسلام یہ تربیت دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کی برائی دیکھو اس کو چھپاؤ، اگر کسی کی اچھائی دیکھو اس کو عام کرو، ٹھیک ہے نا؟ کسی کی اچھائی دیکھی، آپ نے دیکھا اپنے دوست کو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اب آپ سب کو بتائیں، کس نے منع کیا ہے؟ جو لوگوں کی عزت خراب کرتے ہیں نا، جو غیبت کرتے ہیں، پتہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے عذاب کیا دیکھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے یہ خادم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 10 سال انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اتنے پیارے صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات، معراج جب آقا علیہ السلام ہمارے آسمانوں پر گئے، اللہ سے آپ نے ملاقات کی، اللہ کا دیدار کیا، تو آپ نے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا تھا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ جو اپنے، جن کے ناخن، یہ ناخن جو ہوتے ہیں یہ تانبے کے ہیں۔ تانبا دیکھا، ایک ہوتا ہے لوہا اور ایک تانبا ہوتا ہے، لوہے کی طرح کا ہی ہوتا ہے، پیلا پیلا سا، تو ان کے ناخن جو ہے نا وہ تانبے کے ہیں، اور وہ ان ناخنوں سے کیا کرتے ہیں کہ اپنا چہرہ اور سینہ نوچ رہے ہیں ایسے۔ اب کتنا اگر لوہے کے ناخن ہوں، لوہے کے ناخن آپ اس طرح ماریں اور آپ کی کھال اتر جائے، خون نکلنا شروع ہو جائے، کتنی تکلیف ہوگی نا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا معراج کی رات کہ وہ اپنے، ان کے ناخن جو تھے وہ تانبے کے، اور ان ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل فرشتے ہیں اللہ کے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنی سزا ہو رہی ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، لوگوں کی برائی کرتے تھے اور لوگوں کی عزتیں خراب کرتے تھے۔ پیارے بچوں دیکھیے، جو کسی کی عزت خراب کرتا ہے، جو کسی کی برائی کرتا ہے، قیامت والے دن اسے کتنی سخت سزا ملے گی۔ جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس بندے کو دیکھیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، وہاں پر یہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ کریں، اگر غیبت ہو جائے، کسی کی برائی ہو جائے تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں، اس بندے سے بھی معافی مانگ لیں جس کی غیبت ہو گئی، اور اگر اس کو نہ پتہ چلے تو اللہ پاک سے معافی مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میرا گناہ معاف کر دے، یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔
پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، تو اس کا کیا عذاب ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، جیسا کہ راشد بھائی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا خود معراج کی رات کہ وہ ایسے عذاب میں تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ تو کیا فرمائیں گے آپ راشد بھائی؟ ہاں واقعی غیبت نہیں کرنی چاہیے، اور غیبت کرنے والا دیکھیں ایک تو اپنی دنیا کو خراب کرتا ہے، اور پھر آخرت میں جو عذاب ہیں وہ تو ہے ہی۔ اور اللہ پاک کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی اور کی عزت خراب کر رہے ہیں، اللہ پاک ہماری عزت کو خراب کر دے، اللہ پاک دنیا کے اندر ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے۔ پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے، اگر کوئی اس طرح گناہ ان سے ہو جاتا ان کو فوراً عذاب آ جایا کرتا تھا، ان کو سزائیں ملا کرتی تھیں، بڑی سخت سزا ان کو ملا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، فرمایا اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ بستی والے ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے۔ دیکھیے اللہ پاک کی پکڑ یہ بہت سخت ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک جس طرح بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، وہ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر غضب فرماتا ہے، جب اللہ کسی کو عذاب دیتا ہے، تو پھر جس کو اللہ عذاب دے تو پیارے بچوں کون ہے پھر اس کو بچانے والا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، ہم نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ہو رہا، کیا پتہ کس وقت اللہ پاک کی پکڑ آ جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ جسے چاہے تو عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، جس کو اللہ چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ ایک بات بیٹا یاد رکھیے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے آپ بھی اس کو عزت دیں۔ جس کو اللہ نے عزت دی ہے، کوئی مقام دیا ہے، کوئی مرتبہ دیا ہے، کوئی اسٹیٹس دیا ہے، آپ بھی اس کی عزت کریں۔ علماء کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ عزت کریں۔ استاد کو، ٹیچر کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ بھی عزت کریں۔ پیرنٹس کو، ہمارے ماں باپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ بھی عزت کریں، ٹھیک ہے نا۔ پیر صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ بھی عزت کریں۔ امام صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ بھی عزت کریں۔ بڑے آدمی کو، ہمارے بڑے بھائی کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ بھی اس کو عزت دیں۔ جس کو عزت اللہ نے دی اس کی عزت کریں۔ اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے، اس کو اگر آپ ذلیل کرنا چاہیں گے، اس کی عزت کو خراب کرنا چاہیں گے، تو پھر دیکھ لیں اللہ پاک بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری عزتوں کو خراب کر دے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوں ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو جو باتیں ارشاد فرمائیں اخلاقیات کے اعتبار سے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ پاک فرما رہا ہے، مسلمانوں سے، اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، نہ مرد دوسرے مردوں پر ہنسیں، نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو، آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ اور مزید اللہ پاک نے کیا فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فرمایا مسلمان ہونے کے بعد فاسق کہلانا کیا ہی برا نام ہے۔
اور مزید اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے کتنی باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا کہ مرد مردوں پر نہ ہنسیں، عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، ایک دوسرے پر ہنسو نہیں۔ آج جو جس حالت میں ہے آپ ہنسے نہیں اس پر، ایسا نہ ہو کل اللہ پاک آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے۔ دوسری بات، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں کسی کو تانا نہ دو۔ اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کے برے نام نہ رکھو۔ کسی کا بڑا اچھا نام ہے، آپ اس کو بگاڑ دیں نام کو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ کسی کا نام بگاڑو نہیں، برا نام نہ رکھو۔ اور اللہ پاک نے آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے، جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ تو پتہ یہ چلا توبہ نہ کرنا، گناہوں سے جو توبہ نہیں کرتا وہ اپنی جان پر کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ ہم ظالم اسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی کو مارے تو ہی ظالم ہے۔ دیکھیے یہ جو زبان ہے نا پیارے بچوں، زبان آپ کو اوپر بھی لے کر جاتی ہے، عزت بھی دیتی ہے، اور زبان آپ کو نیچے بھی گراتی ہے۔ وہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو جسم کے سارے اعضاء، جو جسم کے ہمارے جوڑ ہیں، ہاتھ پاؤں کان ناک، جسم کے سارے اعضاء وہ زبان سے کہتے ہیں سیدھی رہنا۔ زبان سے کیا کہتے ہیں؟ سیدھی رہنا۔ اگر تم سیدھی رہو گی نا ہم سارے سیدھے رہیں گے، ہم صحیح رہیں گے۔ اگر تم ٹیڑھی ہو گئی نا تو ہمارا کام خراب ہے۔ پھر اب دیکھیں نا، اگر آپ کسی کو گالی دے دیں گے، کوئی بچہ اگر صحیح ہے واقعی طاقت والا ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا او موٹو، اس نے ایک لگا دی آپ کی گدی پہ، تو پھر آپ کا بنے گا کیا؟ اچھا زبان نے بول دیا، زبان کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن پٹائی آپ کی ہو گئی۔ تو زبان جو ہے نا وہ آپ کو کیا کریں؟ عزت بھی دلاتی ہے اور آپ کو ذلیل بھی کرتی ہے۔ بڑا پیارا ایک وہ عربی کا شعر ہے، جراحات السنان لہت یام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ نیزے اور تلواروں کے جو زخم ہیں نا وہ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے زخم ہیں نا یہ نہیں بھرتے۔ آپ کو آج بھی وہ باتیں یاد ہوں گی جب کسی بچے نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کلاس کے اندر سب کے سامنے کسی نے اگر آپ کو ذلیل کیا ہوگا، آپ کو آج بھی وہ بات یاد ہوگی اس کی، ہے نا؟ زبان کے زخم ایسے ہیں، جلدی بھرتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا بولیں گے لوگوں میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی، عزت ہوگی، برا بولیں گے لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک اہم بات، اگر آپ کے سامنے کوئی بات ظاہر ہوتی ہے، کوئی برائی آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو اپنا پھر جو دل ہے نا تھوڑا بڑا رکھیں۔ ہاں دل بڑا رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بات آئی اور فوراً نکل گئی۔ ہاضمہ بھی اچھا ہونا چاہیے کہ جو ہضم ہو سکے بات۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی بات پتہ چلی فوراً آگے، ایک کی بات پتہ چلی فوراً دوسرے کو، تو یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کسی کا راز پتہ چلے اپنے سینے میں محفوظ رکھیں، اس کی بات دوسروں کو بیان نہ کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بات دوسرے کے پاس امانت ہے۔ اگر آپ سے کسی نے بات کی ہے تو وہ بات آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت۔ اور اگر آپ نے اس کی اجازت کے بغیر یہ بات کسی اور کو بتا دی تو آپ نے کیا کیا؟ خیانت کی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہمارے پاس اگر کوئی بات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سینے میں اسے محفوظ رکھیں۔ اور دوستیاں تبھی پائیدار رہتی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں نا میرے دوست بنے، میرے جو فرینڈ سرکل ہے وہ تھوڑا بڑا ہو جائے، جو بچے ہیں وہ مجھے اچھا سمجھیں، تو پھر آپ کو ان کی برائیاں جو ہے نا وہ اپنے سینے میں دفن کرتے جائیں، ان کی اچھائیاں خوبیاں وہ آپ دوسروں کے سامنے بیان کریں، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ اس بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور جب آپ کسی کی عزت کا تحفظ کریں گے اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو عورتیں تھیں، ان عورتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کی محفل میں ذکر ہوا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں عورت جو ہے نا بڑی نیک ہے، عبادت گزار ہے، وہ روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک گندی عادت ہے،
وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، پڑوسیوں کو باتیں سناتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری عورت ہے، وہ اتنی عبادت گزار تو نہیں ہے، اتنی زیادہ صدقہ و خیرات اتنا تو نہیں کرتی، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ پیارے بچوں دیکھیے، ایک طرف عبادتیں ہیں، عبادت ہے، اللہ پاک کی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صدقہ دینا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ زبان کی خرابی، کسی کی عزت کو خراب کرنا، کسی کی برائی کرنا، یہ پسند نہیں ہے اللہ پاک کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے ڈرتے بھی رہیں اور اپنی زبان کو اچھی باتوں میں مشغول رکھیں۔ جب زبان اچھا بولے گی، برا کہنے کو وقت ہی نہیں ملے گا۔ برا تبھی آپ کی زبان پر آئے گا کہ جب آپ کے پاس اچھا کچھ نہیں ہوگا، اور اچھا زبان پر کون سی چیز آتی ہے؟ جو اندر ہوگی۔ ہمارے جو داتا حضور نا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے، جو برتن میں ہوگا وہی برتن سے نکلے گا نا، تو ہمارے اندر جو کچھ ہوگا وہی ہماری زبان پر آئے گا۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن ہی رہے ہیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، تو نیت کر لیجئے کہ ہم بھی غیبت نہیں کریں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ راشد بھائی ایک سوال پوچھنا تھا، جی بیٹا۔ غیبت کرنے سے انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیے کچھ باتیں تو میں نے بیان کی ہیں۔ غیبت کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں کسی کے سامنے، تو وہ بھی سامنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ جب یہ کسی اور کی برائی میرے سامنے کر رہا ہے تو میری برائی بھی کسی اور کے سامنے کرے گا، تو وہ بھی آپ پر اعتماد نہیں کرے گا کبھی بھی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جب آپ کسی اور کی برائی میرے سامنے کر رہے ہو تو لازمی سی بات ہے میری برائی بھی کسی اور کے سامنے کرو گے۔ اچھا، غیبت کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی شخص نے کہا کہ حضور آپ نے میری غیبت کی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اتنے بڑے آدمی نہیں ہو کہ میں آپ کی غیبت کروں گا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہا حضور وہ کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ تم اتنے بڑے آدمی تھوڑی ہو کہ میری نیکیوں میں میں اپنی نیکیاں تمہیں کچھ دوں گا۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تم اتنے بڑے آدمی ہو کہ میں تمہاری غیبت کر کے اپنی نیکیاں تمہیں دوں گا، میں کیوں غیبت اس طرح کروں گا بھائی؟ تو یہ سمجھانا تھا کہ غیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ راشد بھائی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ غیبت کرنے سے ہمارا یعنی کہ نیکیاں ان کے پاس چلی، ہاں ہماری نیکیاں ان کے پاس چلی جاتی ہیں اور ہمارے ذمہ گناہ آتا ہے ہم جب کسی کی غیبت کریں گے۔ اللہ پاک پیارے بچوں ہمیں ترغیب کیا دیتا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں۔ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، بری باتوں سے بچتے ہیں، برے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ پاک کے نزدیک ان لوگوں کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے نا، جو تقوی والا ہے، اس کی اللہ کے ہاں بہت ریسپیکٹ ہے، بہت زیادہ اس کی عزت ہے۔ اور حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے افضل ترین بندہ وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ سینے والا اور غیبت سے بچنے والا ہے۔ افضل بندہ کون سا ہے؟ فضیلت والا بندہ کون سا ہے؟ جو غیبت سے بچنے والا ہے اور سینہ بھی پاکیزہ رکھنے والا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتا، کسی کے بارے میں کوئی نفرت نہیں رکھتا، دشمنی نہیں رکھتا، وہ بندہ فضیلت والا ہے، عزت والا ہے۔ تو پیارے بچوں غیبت سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بھی بچائیے۔ تو اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہو تو یا تو اس کو منع کر دیں کہ بھائی غیبت نہیں کرو، اگر وہ نہ منع ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، بول دیں کہ بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا آپ کے پاس، کیونکہ جو آپ کے سامنے کسی اور کی عزت خراب کر رہا ہے، کسی اور کی برائی کر رہا ہے، وہ آپ کی کب عزت کرے گا؟ وہ آپ کی برائی بھی کبھی کسی اور کے سامنے کرے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی ایسے بچوں سے دوستی نہ لگائیں کہ جو دوسروں کی غیبت کرنے والے ہوں۔
راشد بھائی ہم بچے کس طرح غیبت کر جاتے ہیں، اس کی کچھ مثالیں دے کر سمجھائیے۔ بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، ویسے منہ سے دیتا تو آپ اس کی مثالیں زیادہ اچھی طرح وہ سمجھ سکتے ہوں گے۔ جیسے کسی کا قد چھوٹا ہو تو اس کے بارے میں کہنا وہ چھوٹے قد والا ہے، وہ چھوٹے قد والا، وہ موٹو، وہ لمبو، وہ ٹھگنا، تو یہ اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے اندر نقص ہے کوئی، تو آپ اس کو اس طرح جب بیان کرتے ہو تو یہ اچھا نہیں۔ کوئی نابینا ہے اس کو کہنا وہ اندھا آ گیا، وہ اندھا ہے۔ کسی کی ناک ٹوٹی ہوئی ہو تو اسے آپ کچھ اور بولنا شروع کر دیں، نک کٹا بولیں، یا کوئی لنگڑا ہو تو پاؤں میں کوئی تکلیف ہو گئی اور لنگڑا آ گیا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا اس طرح تو یہ بولنا۔ اور اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، جیسے کسی کے کپڑے اگر میلے ہوتے ہوں، آپ کہیں وہ آ گیا اس کے تو بدبو ہی بہت آتی ہے، وہ اس کے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ اچھا لیکن اس میں دیکھیں ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے نا کہ ہم ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے بدبو آتی ہو، ہم اپنا منہ صاف رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے اسمیل آئے، وہ ہمارے سامنے اگر کہنے کی ہمت نہیں رکھتا وہ کسی اور جگہ کہے گا، غیبت کرے گا، وہ غیبت کے گناہ میں پڑے گا۔ تو ہمیں بھی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ کوئی ہماری غیبت کرے، پھر تو ہمیں بھی تو بچنا چاہیے۔ اچھا راشد بھائی ایک سوال کرنا تھا، جی بیٹا۔ بچے ایک دوسرے کی غیبت کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ایک بہت زیادہ اچھا پڑھتا ہو وہ اس لیے جیلس پن شروع ہو جائے، حسد کریں کہ جیلس ہونے کہ یہ تو بہت اچھا پڑھتا ہے تو اس لیے دوسروں کے سامنے برائی کریں گے تاکہ اس کی جو عزت بنی ہے وہ عزت خراب ہو۔ اچھا کسی کی آواز بہت اچھی ہے، نعت خواں ہے، تو دوسرا وہ اس کی غیبت کرنا شروع کر دے۔ بعض اوقات اس لیے بھی غیبت کی جاتی ہے کہ سارے اس کی عزت کرتے ہیں تو اس کی غیبت کر کے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا بعض اوقات دشمنی ہو جاتی کسی سے، جھگڑا ہو گیا، تھوڑا سا جھگڑا ہوا، اب وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا صلح ہو جاتی، لیکن اب وہ کسی اور کے سامنے اس کی برائی کرنا شروع ہو گئے۔ ہاں بہت غلط بات ہے اس طرح کسی کرنا، اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی۔ اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہماری جیسے غیبت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس نے میری غیبت کی ہے نا تو میں بھی اس کی برائی کروں گا، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا نا کہ جیسے کسی نے آپ کا ایک کپڑا جو تھا، کپڑا ناپاک ہو گیا، گندا پانی اس پر گرا، کپڑا ناپاک ہو گیا، اب اس ناپاک کپڑے کو گندے پانی سے اب پاک کرنا شروع کر دیں، پاک ہوگا؟ کبھی بھی نہیں پاک ہوگا۔ لازمی سی بات ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اس کو صاف پانی سے پاک کریں گے تو پاک ہوگا۔ تو اگر کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے اور آپ بھی اس کی غیبت کرتے ہو تو پھر آپ دونوں میں فرق کیا رہا؟ آپ کو چاہیے اس نے غیبت کی، آپ زبان پر تالا لگا لیں، قفل مدینہ لگا لیں، خاموشی اختیار کریں، آپ اس کی غیبت نہ کریں۔ اس نے آپ کو تانا دیا، آپ بھی تانا نہ دیں۔ کسی نے آپ کو پتھر مارا تو آپ بھی پتھر نہ ماریں، صبر سے کام لیں۔ صبر کریں گے تو کیا ہوگا، وہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے گا۔ جب آپ اس کو جواب دیتے ہیں نا پھر اور معاملات بڑھتے ہیں۔ ایک نے آپ کو غصے سے کچھ بول دیا، آپ نے پھر نظریں جھکا لی، خاموشی اختیار کی، وہ خود ہی اپنی نظروں میں وہ کیا گر جائے گا، کہے گا یار یہ کیا، اس نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ تو خاموشی جو ہے نا یہ بہت بندے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ایک چپ سو سکھ، حدیث پاک میں ہے من صامتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ پیارے بچوں ہماری زبان یہ ایسی چیز ہے کہ اگر یہ خاموش رہے نا، کہاں کیا بولنا ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو پھر یوں سمجھیے کہ ہماری عزت ہے۔ جب زبان چلتی ہے، کترتی رہتی ہے، لوگوں کی باتیں عیب وہ بیان کرتی رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہماری عزت بھی اس سے خراب ہوتی ہے اور لوگ بھی ہم سے دور ہوتے ہیں۔ راشد بھائی آپ نے غیبت کے نقصانات تو بتا دیے، لیکن غیبت سے بچنے کے لیے غیبت سے بچنے کے کیا فائدے ہیں، ہمیں آخرت میں کیا فائدے ہوں گے، دنیا میں کیا فائدے ہوں گے، یہ بھی بتائیے۔ بیٹا دنیا میں تو دیکھیں واضح ہے نا، جب آپ کسی کی برائی نہیں کریں گے لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا جب آپ کسی کے عیب بیان نہیں کریں گے، کس کی عزت کو خراب نہیں کریں گے، اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور چونکہ اللہ پاک نے منع کیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، جب آپ دوسروں کی غیبت نہیں کریں گے، آپ نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کیا، اس پر بھی آپ کو اجر و ثواب انشاءاللہ قیامت والے دن ملے گا۔ اور اس کا اور فائدہ کیا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مال کم ہو، اہل و عیال یعنی بال بچے جو اس کے ہیں وہ زیادہ ہوں، نماز اچھی ہو اور وہ مسلمانوں کی غیبت بھی نہ کرے، جب ایسا بندہ قیامت کے دن آئے گا تو فرمایا میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔
یعنی اس بندے کی شان دیکھیے، اس کا مقام دیکھیے کہ جو غیبت نہیں کرتا قیامت والے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور انشاءاللہ جب آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا تو جنت میں بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ جائے گا۔ تو غیبت سے بچنے والے کو جنت بھی ملتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارا دین اسلام خیر خواہی کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کو اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ میرے نزدیک اپنے بندے کی سب سے پسندیدہ عبادت لوگوں سے خیر خواہی کرنا ہے۔ لوگوں سے جب وہ بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، یہ جو عبادت ہے نا، یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے۔ اللہ پاک کے جو بندے ہیں، اللہ کی جو مخلوق ہے، جیسے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بلا وجہ ان پر بھی جو ظلم نہیں کرتا، خیر خواہی کرتا ہے۔ کبوتر ہیں، آپ ان کو کچھ دانہ کھلا دیتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، آپ ان کو مارتے نہیں ہیں، چیونٹیوں کو تکلیف نہیں دیتے، اللہ کی جو مخلوق ہے آپ اس پر رحم کرتے ہیں، اللہ پاک ہم پر رحم کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ راشد بھائی، آپ نے بتایا کہ لوگوں کی عزت خراب نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی مسلمان بھائی کی عزت خراب نہ کرے بلکہ اس کی عزت بچائے تو اسے بھی کوئی انعام ملے گا؟ بالکل اسے انعام ملے گا کہ جو کسی اور کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے گا، دنیا میں اور آخرت میں اسے انعام کیا ملے گا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی عزت بچائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو جہنم سے دور ہوگا انشاءاللہ پھر جنت میں جائے گا۔ تو عزت کا تحفظ کریں گے، جب کسی کی عزت بچائیں گے اللہ آپ کی عزت بھی بچائے گا اور انشاءاللہ جہنم سے بھی آپ کو بچا کر جنت میں داخل کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا عذاب دور فرمائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت کا حصہ تلاوت کیا، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم مدد کریں، ٹھیک ہے، ہیلپ کریں۔ کسی کو اگر ہماری ضرورت ہو آگے بڑھ کر کام آ جائیں، کوئی نابینا ہے اس کو پار لگا دیں، راستے میں اگر کوئی کنکری دیکھیں، کوئی پتھر دیکھیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہو اس کو ہٹا کر سائڈ پہ کر دیں، ٹھیک ہے نا، کسی بزرگ کو روڈ پار کروا دیں کسی بزرگ کو۔ اس طرح آپ اپنے ہیلپ کر سکتے ہیں دوسروں کی۔ اور آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، اس کو ضرورت ہے، اس کو کام جو لکھنے کا ہے اس میں اس کی ہیلپ کروا دیں، یاد کروا دیں۔ جو آپ کے کلاس فیلو ہیں وہ کمزور تھوڑے ذہن کے ہیں، اس کو تھوڑی اس کی ہیلپ کر دیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کی عزت بچائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو اسے جہنم سے بچائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج دنیا میں آپ کسی کی عزت کا تحفظ کریں گے اللہ قیامت والے دن ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائے گا جو آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ اللہ ہم سب کو غیبت سے بچائے۔ آمین۔ آخر میں راشد بھائی ایک سوال ہے کہ اگر کسی سے غیبت ہو گئی لیکن اب وہ شرمندہ ہو کہ میرے کو غیبت نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو بہت برا کام ہو گیا، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے سچے دل سے توبہ کرے۔ پہلے نمبر پر تو توبہ کرے کہ میں نے گناہ کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، نمبر ایک۔ اگر جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا، اس سے معافی مانگے کہ میرے بھائی میں نے اس طرح آپ کی غیبت کر دی، میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کرے؟ اپنے لیے اور اپنے اس بھائی کے لیے جس کی غیبت کی ہے اللہ پاک سے بخشش کی دعا مانگے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ تو دعائے مغفرت کرے جس کی تو نے غیبت کی، جس کی تو نے غیبت کی اس کے لیے کیا کرے؟ دعائے مغفرت، اس کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ دعا یہ کرے کہ اے اللہ میری اور اس کی مغفرت فرما، اے اللہ میری اور اس کی بخشش فرما۔ اس طرح کر لے اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے، انشاءاللہ اللہ اسے معاف فرمائے گا، انشاءاللہ۔
ماشاء اللہ عز و جل. راشد بھائی آپ نے تو بہت ہی پیاری پیاری معلوماتی باتیں بتائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دیتا چلوں کہ یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پہ ہمارا ایک چینل ہے جس کا نام ہے کڈس مدنی چینل. تو آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور فیڈ بیک بھی دیں. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. انشاءاللہ عز و جل اسی پروگرام بچے اور قرآن میں حاضر ہوں گے. چلیں اینڈ میں کچھ نعرے بھی لگا لیتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ. جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ختم. انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں. فی امان اللہ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا